خدائی قانون ہے، خدائی قانون کے آگے آپ کو چونو چرا کی اجازت نہیں ہے. اور اللہ نے اتنی جگہ آدم علیہ السلام اور شیطان کا واقعہ سنا دیا نا، یہ کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے کہ خدائی حکم کے آگے آپ کو پوچھنے کی اجازت نہیں ہے کہ کیوں. اللہ نے شیطان کو حکم دیا تھا نا سجدہ کرو، فرشتوں کو بھی حکم دیا، فرشتوں نے کر لیا. شیطان نے کیوں پوچھا تھا کہ نہیں پوچھا تھا؟ بھائی شیطان کو بھی اللہ نے کہا سجدہ کرو آدم کو، فرشتوں کو بھی کہا. فرشتے تو زیادہ افضل تھے اس لحاظ سے کہ نور سے بنے ہوئے، شیطان تو پھر تھوڑا آگ سے بنا ہے. تو فرشتوں نے کہا کہ ہم سجدہ نہیں کریں گے، فرشتوں نے سجدہ کر لیا. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سب کے سب نے. شیطان نے نہیں کیا. شیطان نے کہا کہ جو جیسے آج کل جو ہمارا لبرل طبقہ ہے نا، جب شریعت کا کوئی حکم آتا ہے تو پھر وہ ایکچولی کر کے کہ ایکچولی داڑھی تو اس دور میں تھی، ایکچولی وہ تو یوں تھا، ایکچولی وہ جو تھا نا وہ جو موسیقی ناجائز ہے اسلام میں، ایکچولی وہ تو یوں تھی. اور پردہ تو ایکچولی اس وجہ جیسے غامدی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیں، وہ ایکچولی کر کے پورا اسلام کا بیڑا 2-4 حکام رہ گئے ہیں آخر میں. جو جناب پروفیسر غامدی صاحب جس طرح کا اسلام مارکیٹ میں لا رہے ہیں نا، ایک آدھی ٹوپی چھوڑی سی رہ جائے گی ٹیشو پیپر، اور 2-4 بس چیزیں رہ جائیں گی، باقی پورا اسلام کیا ہو جائے گا؟ وہ سارا ایکچولی کر کے نا. ابھی ان کا لیٹسٹ فتویٰ آیا کہ نیل پالش لگی ہو تو بھی وضو ہو جائے گا. صحیح ہے نا؟ اور قیاس دیکھو کہاں سے کیا جا رہا ہے کہ موزوں پہ نبی نے مسح کیا ہے تو اس میں بھی مسح کر لیں آپ. بھائی قیاس کی شرائط ہوتی ہیں. قیاس میں یہ نہیں ہوتا کہ کہیں کی چیز اٹھا کے آپ کہیں لگا دیں، ایسے نہیں ہوتا. یہ اصول فقہ جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے نا، اس میں قیاس کی شرطیں بتائی جاتی ہیں کہ قیاس کیسے کیا جاتا ہے، کن صورتوں میں جائز ہے، کن صورتوں میں ناجائز ہے. دلالت النص کیا ہوتا ہے، قیاس کیا ہوتا ہے، پوری ڈیٹیل ایسے ہی. ورنہ تو آپ کہیں کی بھی چیز اٹھا کے کہیں لگا دو آپ کہ جی وہ موزوں پہ جب مسح کیا ہے نبی نے تو موزوں پہ تو 3 انگلیوں سے مسح کیا ہے یوں کر کے، پورے موزے بھی گیلے نہیں کیے. تو کل کوئی پروفیسر اٹھے گا کہے گا کہ نیل پالش پہ آپ مسح بھی پورا ضروری نہیں ہے، ایک ناخن سے بھی یوں کر لیں تو بھی مسح کافی ہے، کیونکہ نبی نے تو 3 انگلیوں سے ساکس پہ مسح، جو چمڑے کے موزے یا اس ٹائپ کے جو بھی موزے ہوتے ہیں ان پہ اس طرح سے مسح. تو کوئی تک نہیں ہے. فتویٰ دیا تھا محترم نے کورونا کے دنوں میں کہ آپ ٹیلی ویژن پہ بھی اقتدا کر سکتے ہیں. اور بھائی آپ فتویٰ دینے سے پہلے سوچیں تو صحیح، ٹیلی ویژن پہ کیسے اقتدا ہوگی؟ جماعت تو تمام فقہا کا یہ فتویٰ ہے، اجماع ہے کہ صفوں میں اتصال ضروری ہے. جماعت اس کو تھوڑی کہتے ہیں کہ آدھے آدمی امریکہ میں آدھے یہاں. اب اس کا فتویٰ دیتے ہوئے انہوں نے سوچا نہیں، ایک بندے نے صحیح کلاس لی کہ انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب امام کھڑا ہوا ہے اسلام آباد میں اور آپ اقتدا کر رہے ہیں کراچی میں، تو کراچی بیت اللہ کے قریب ہے، اسلام آباد کیا ہے؟ دور ہے. تو آن لائن میں تو یہ بھی صورت پیش آئے گی کہ مقتدی 1000 کلومیٹر آگے ہیں، 1500 کلومیٹر، اور امام 1500 کلومیٹر پیچھے ہے. تو یہ جو جدید فتوے مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا، اول نظر میں یہ بڑے اٹریکٹیو لگتے ہیں لیکن یہ کھوکھلے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے مضبوط بات نہیں ہوتی. تو یہ جو چلا آ رہا ہے نا سلسلہ پراپر، جب تک مفتی نہ بن جائے کوئی اس سے پہلے اس کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے. ہر فیلڈ میں ماہرین ہوا کرتے ہیں. اور یہ جو صحابہ کرام کے دور میں شروع میں تو یعنی وہاں بھی ایسا نہیں تھا کہ ہر ایک کو فتویٰ دینے کی اجازت ہو. چند مخصوص صحابہ تھے، پھر ان صحابہ میں ان کے تابعین میں مخصوص لوگ تھے. وہ تو مخصوص طبقہ ہی. لوگ کہتے ہیں نا دین پر کوئی اجارہ داری نہیں ہے، یہ مولوی ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. اجارہ تو ایسے تو میڈیکل سائنس پہ بھی کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، لیکن اجارہ داری نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو چاہے ڈاکٹر بن جائے. آپ یہ کہیں کہ میڈیکل سائنس پہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے لہذا جو چاہے صحت کے ٹوٹکے بیان کرنا شروع کر دے، یہ غلط ہے. اجارہ داری نہیں ہے، جو چاہے ڈاکٹر بن جائے تو بنے ڈاکٹر بھائی جو. تو اسی طرح دین پر، علم دین پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ جو چاہے مفتی بن جائے، لیکن بنے تو صحیح. بنے بغیر فتویٰ دے گا وہ فتویٰ قابل قبول نہیں ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ خیر ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. کیا لے کے چل رہا تھا یار؟ میں وہ تو چل رہا تھا، یہاں ایک خاص واقعہ بیان کر رہا تھا میں. ہاں وہ پینے کی مثال دے رہا تھا میں. دیکھو اسلام نے کیا کہہ دیا کہ شراب کیا ہے؟ اس کے کتنے فائدے ہوئے. اگر ایک قطرہ ہم اپنی عقل سے فیصلہ کرتے تو ایک ایک قطرہ پی کے پھر 2 پہ آتے، 2 پہ 4 پہ آتے، 4 پہ پوری بوتلیں چڑھاتے.
कितने बंदों को एक्सीडेंट में मार देते। एक शराबी ने शराब पी हुई थी, फायर ब्रिगेडियर में था वो, फायर ब्रिगेड में था वो, तो आग लगी कहीं, इसने पी भाई। इसने बोला बेटा अब तो जब तक एनर्जी नहीं आएगी ना पब्लिक को बचा नहीं सकूंगा मैं। उस दिन कई बोतलें चढ़ाई कि ऐसी की तैसी आज तो सबको, और गया 20-25 आदमियों को निकाल के बाहर ले आया और फखर से कह रहा है बताओ ऐसी कुर्बानी किसी ने दी। लोगों ने कहा कमबख्त तू जो फायर ब्रिगेड का अमला था सारा निकाल के ले आया बाहर। तू समझ रहे सारा फायर ब्रिगेड का अमले को क्या किया तूने। तो ये किसका नुकसान है? ये एक एक कतरा पीने का नुकसान है। तो शैतान का वह सुना रहा था कि देखो अल्लाह मियां ने शैतान से कहा कि सजदा करो, तो जैसे हमारा लिबरल तबका एकदम फौरन एक्चुअली पर्दा तो असल में दिल का होता है, आंखों का पर्दा नहीं एक्चुअली है, क्योंकि ये सो ठरकी थोड़ी है। यूरोप में तो इतनी औरतें आजाद घूम रही हैं, कोई देखता भी नहीं है, वाकई नहीं देखता। वजह उसकी ये है कि वो इतने हराम के जराए हैं कि उनको देखने की जरूरत क्या है। तो ये कोई खूबी थोड़ी है उन लोगों की, कोई देखता नहीं है, उनको देखने की जरूरत नहीं है। जिस सोसाइटी में जिना पर पाबंदी होगी वहां लोगों में शहवानी जज्बात भड़केंगे, उनको भड़कने के लिए औरत को पर्दा करने का हुक्म दिया जाएगा और निकाह के रास्ते को आसान बनाया जाएगा। आप अपनी सोसाइटी को उस सोसाइटी पर कैसे कयास कर रहे हो? आप यहां भी जिना को आम कर दो तो फिर पर्दा भी क्या हो जाएगा, फिर इस तकल्लुफ की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो हमारे यहां लिबरल तबका जो एक्चुअली कर रहा होता है ना, एक्चुअली असल में तो वो यूं था, एक्चुअली यूं था। तो शैतान ने भी बहुत सारे एक्चुअली लेकर आया हुआ था। शैतान को अल्लाह ने कहा तूने सजदा क्यों नहीं किया? शैतान ने कहा एक्चुअली बात असल में ये है कि इसको तूने मिट्टी से भी नहीं, कुरान कहता है सड़े हुए गारे से, हमीम मिन सलसालिम मसनून, जिसमें बदबू आ रही थी। जैसे मां के पेट में जब बच्चा बनता है ना, इब्तदाई मराहिल में इंतहाई बदबूदार होता है, तो कुरान कह रहा है हमने उस मिट्टी को सड़ाया है। सड़ी हुई मिट्टी को कहते हैं हमा, और मसनून आगे उसी की ताकीद। सड़ी हुई मिट्टी को यानी मिट्टी को एक ऐसे प्रोसेस से गुजारा कि उसमें सड़ान पैदा हुई है, उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम वजूद में आए हैं। तो शैतान ने कहा एक्चुअली बात यह है कि इनका जो मटेरियल है ना जिससे ये बनाए गए हैं वो इतना अच्छा नहीं है कि मैं जो आग से बना हुआ जिसमें स्मेल नहीं होती, बदबू नहीं होती, धुएं में तो होती है, तो जिस चीज की धुआं है उसमें, आग में तो बजाते खुद नहीं होती ना। तो एक्चुअली मेरी खोपड़ी में ये चीज आ नहीं रही है कि मैं इससे पहले भी हूं, इबादत गुजार भी हूं, और ये जमीन में इसकी आल औलाद फसाद भी करेगी, और मैं इसको सर झुकाऊं। एक्चुअली बात यह है कि ये चीज मेरी समझ में, मेरी कॉमन सेंस में बिल्कुल भी नहीं आती। तो अल्लाह मियां को भी चाहिए था कि शैतान को दलाइल से जवाब देते। क्या ख्याल है? हम होते तो हम अल्लाह मियां को कहते, मशवरा देते कि अल्लाह आप दलाइल से शैतान को समझाएं कि भाई बात असल, ये अल्लाह हमारे जिम्मे लगा देते कि तुम बता दो। तो हम शैतान को क्या कहते हैं, एक्सक्यूज मी सर, बात ये थोड़ी बात समझने की कोशिश करें। बात असल में यह है कि ठीक है आप आग से बने, ये सड़े हुए गारे से बना, लेकिन खुदा के आप पर एहसानात इतने ज्यादा हैं। अल्लाह ने आपको बनाया ना आग से, आप खुद से थोड़ी बने हो। तो जिस अल्लाह ने बनाया है भाई, जब वही ऑर्डर दे रहा है तो फिर उसके ऑर्डर के मुकाबले में आप ये क्यों एक्चुअली लगा के रखा हुआ है आपने? शैतान आगे से जवाब देता कि मैं मानता हूं अल्लाह ने बनाया, लेकिन जब अल्लाह को मुझे इसको सजदा ही करवाना था तो मुझे भी मिट्टी से बना देता। बताओ कयामत तक किसी का बाप भी इसके इस उख्दे को हल कर सकता था? आपका एक्चुअली वो दो एक्चुअली लगा देता, एक्सक्यूज मी लगाते, वो उसके बाद होता फड्डा, हाथापाई, लड़ाई, जंग, तोपे, बम, ये नतीजा निकलता आखिर में। दलाइल से दुनिया में हर आदमी बात को नहीं समझता। दलाइल की दुनिया में छोड़ दोगे पागल हो जाओगे। किसी हद तक तो दलाइल चलते हैं, उसके बाद अपनी अकल के घोड़े वो उनको को लगाम देनी पड़ती है कि बस भाई आगे नहीं, इससे आगे जाने की इजाजत नहीं है। वो क्या है, जब इंसानों में आपस में डिबेट होगी दलाइल के अंबार लगा दो, जहां खुदा का मामला आएगा वहां अपनी अकल को बिछा दिया जाएगा जमीन पे। भाई खुदा ने कह दिया बस, अल्लाह से आगे हमारी अकल नहीं हो सकती। तो ये हम लोगों को बेवकूफी की तरगीब नहीं दे रहे कि अकल इस्तेमाल ही ना करो। हम कहते हैं इंसान कोई फलसफा लेकर आता है, आप भी एक फलसफा पेश करो। इंसान कोई बात करता है, आप भी दलाइल की दुनिया में रद्द करो। जहां बात अल्लाह की आएगी, गॉड की आएगी, गॉड ने कह दिया, अब आगे बहस का ऑप्शन आपके पास खत्म हो गया है। तो अल्लाह मियां ने शैतान को दलाइल नहीं समझाए,
کہ نہیں یہ تو یوں ہے تو یوں ہے, دیکھ میں نے تجھے, اللہ میاں نے شیطان کو کیا کہا, فخرج منہا انک رجیم. تیری جو دلیل ہے نا کہ میں انا خیر منہ, اللہ یہ نہیں کہا کہ نہیں تو خیر نہیں ہے, تو بدتر ہے, خیر تو آدم ہے, یہ کچھ بھی نہیں اللہ نے کہا. اللہ میاں نے اس کو یہ کہا کہ تو یہاں سے نکل جا. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ, روز جزا تک میری لعنت تجھ پہ پڑتی رہے گی. شیطان کو چاہیے تھا جب خدا کو اس غضب کی حالت میں دیکھا تو اپنی بات سے رجوع کرتا, لیکن شیطان کا جو لبرل پنا ہے نا, جو اس کو پڑھا لکھا ہونے کا جو ایک ناز تھا کہ میں پڑھا لکھا ہوں اور میں کیوں خدا کی بات مانوں, اس تکبر نے اس کو کیا کر دیا, ہلاک. جب دیکھا کہ اللہ غضب میں آ کے نکال رہا ہے, دیکھو ایک بیٹا باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتا ہے, باپ کہتا ہے بیٹا جو بھی ہے اپنی آواز کیا کرو پست. بیٹا جواب میں کہتا ہے کہ میں بات صحیح کر رہا ہوں, مجھے کوئی نہیں روک سکتا. تو باپ بعض دفعہ غصے میں آتا ہے اور تھپڑ لگا دیتا ہے, یہ کہتا ہے نکل جائے یہاں سے. عقل مند بیٹا ہوگا کہے گا یار ابا کو آج میں نے زیادہ غصہ دلا دیا, اب اس بحث میں پڑے بغیر کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے, اب کیا کرو, ابا کو منانے کی کوشش. لیکن متکبر فرعون کیا ہوگا, وہ باپ کے سامنے یا ماں کے سامنے تواضع کے بجائے اور زیادہ اکڑ دکھائے گا, جو کہ مارکیٹ میں آج کل چل رہا ہے. باس کے سامنے یہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. کسی کا تکبر ٹوٹتا ہوا دیکھنا ہونا اپنے باس کے سامنے دیکھ لیا کرو. وہاں نہیں آتا کہ میں غصے میں آپ سے باہر ہو جاتا ہوں, میں غصے میں یوں ہو جاتا ہوں. جس سے آپ کا کوئی نفع وابستہ ہے نا, اس کے سامنے بلڈ پریشر کبھی ہائی ہی نہیں ہوتا ہے. اگر ہوگا بھی تو زندگی میں ایک دفعہ, پھر جب اس کا نقصان ہوگا نا تو دوبارہ کبھی نہیں ہوگا. یہ سارے ابا اماں اور یہ بھائی اور بہنوں یہی چل رہے ہیں آج کل. ان کے سامنے ساری ٹرک, بیوی کو 6 تھپڑ کھینچ کے لگا دیے, بیوی کو ڈانٹا تو بیگم صاحبہ نے آگے سے رپلائی کر دیا. ایک لطیفہ سنا دوں, حضرت فیروز میمن صاحب کا پیش کردہ لطیفہ ہے. 2 دوست ملے, انہوں نے کہا آج کل تیری کیسی گزر رہی ہے گھر میں نا. تو ایک دوست تھا اس کی اچھی نہیں گزر رہی تھی, وہ بیوی کا غلام بنا ہوا تھا بیچارہ. لیکن اس نے کہا اگر میں یوں بتاؤں گا میں غلام بنا ہوں تو میری بےزتی ہوگی, تو بتاؤ اس اسٹائل سے کہ وہ بےزتی نہ ہو. تو اس نے کہا یار بس میں جب صبح اٹھتا ہوں تو میں ناشتہ میں خود بناتا ہوں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی مرضی کا ناشتہ ہوتا ہے, تو چائے بھی میری مرضی کی ہوتی ہے, ٹائم بھی میری مرضی کا, تو مجھے فائدہ ہوتا ہے. تو پھر جب میں بنا ہی لیتا ہوں تو میں کہتا ہوں چلو بیگم کو بھی کھلا دو, تو اس کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ کا بڑا فضل ہے. پھر شام کو آتا ہوں تو چائے تو میں اپنے ہاتھ کی پیتا ہوں, تو اس لیے میں ایک کے بجائے پھر 2 کپ بنا دیتا ہوں کہ چلو یار. رات کا کھانا میں صرف اس لیے بناتا ہوں کہ برتن بھی تو وہ دھوتی ہے نا میرے ساتھ, تو چلو یار کھانے میں ہاتھ اس کے ساتھ بٹا دوں. تو اللہ کا بڑا فضل ہے, بڑی اچھی گزر رہی ہے. اب تو سنا تیری کیسے گزر رہی ہے. اس نے کہا میری بھی ایسی کتوں کی طرح گزر رہی ہے جیسے تیری گزر رہی ہے, لیکن مجھے ایسے بتانا نہیں آتا نہیں آتا جس طرح تجھے آتا ہے. تو شیطان نے, اللہ میاں نے بھی شیطان کو آگے سے مزید دلائل نہیں دیے. ان علیک لعنتی, دفع ہو جا یہاں سے, نکل جا. اب شیطان کو دیکھیں, بھائی تو نکل جا یہاں سے, بعد میں توبہ کر لینا. جب تیرا بعض دفعہ آدمی غصے میں ہوتا ہے نا, تو چل بھائی تو تھوڑا سا سیاست سے کام لے لے, چلا جا, بعد میں اللہ کو منا لینا. شیطان بھی تکبر میں, اس نے کہا کہ اس آدم کی وجہ سے مجھے نکالا ہے, ٹھیک ہے میں جہنم میں جانا مجھے قبول ہے, اس کو بھی لے کے جاؤں گا, اور مجھے تو قیامت تک کے لیے زندگی دے دے. کتنی غلط چیز مانگ رہا ہے نا اپنے لیے, غلط چیز مانگ رہا ہے نا. بھائی تو حسد کی آگ میں ان کا نقصان کرنا اپنا کیوں کر رہا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو حسد کی آگ میں بھڑک رہا ہے تو ان کے پیچھے پڑنا غلط تو وہ بھی ہے, لیکن یہ پھر بھی کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی وجہ سے نکالا, تو اس کو اپنے لیے بھی کہ میں بھی جاؤں گا لیکن اس کو بھی لے کے جاؤں گا, تو مجھے اپنا جانا بھی منظور ہے. اور ایسا اکڑا ہے نا, ایسا اکڑا ہے, کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں, یہ واقعہ لکھا ہے لیکن اس کی کوئی سند نہیں ہے. بعض واقعے مستند نہیں ہوتے لیکن اس کا جو مضمون ہوتا ہے وہ مضمون ٹھیک ہوتا ہے. تو کہتے ہیں شیطان موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا, کہنے لگا کہ اتنے لوگوں کی اللہ توبہ قبول کرتا ہے, بڑے بڑے گناہ گاروں کی, تو کیا میری توبہ اللہ قبول کر لے گا؟ اللہ میاں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا, موسیٰ علیہ السلام نے اللہ میاں سے پوچھا. اللہ میاں نے کہا ہاں بھائی سب کے لیے جب توبہ کا دروازہ کھلا ہے, شیطان کے لیے بھی کھلا ہوا ہے.
शैतान हैरान हुआ कि यार मैं इतने लोगों को जहन्नम में पहुंचवा चुका हूं, है भाई, और इतना कुछ मैंने कर लिया, अब भी तौबा कबूल होगी? तो अल्लाह से तरीका पूछो क्या करना है। तो अल्लाह मियां ने बताया कि मैं सारे गुनाह माफ करने के लिए तैयार हूं, तो बस एक काम कर ले, आदम को सजदा किया था ना, वो तो चले गए दुनिया से, उनकी कब्र को जाके कर ले। क्या कर ले भाई? वो इनकार कर दिया था, अब ऑप्शन है कब्र को कर ले, मैं गुनाह माफ कर दूंगा। शैतान ने कहा ये नहीं हो सकता, इसलिए कि जब जिंदा थे उस वक्त नहीं किया, अब तो कब्र, तो अब तो मेरी और ज्यादा इंसल्ट है इसमें, तो एक्चुअली ये मुझसे, बोलो, एक्चुअली ये नहीं हो सकता, एक्चुअली ये काम मुझसे नहीं हो सकता, इट इज इम्पॉसिबल। तो पॉइंट टू बी नोटेड, ये फिरौन ने, वो शैतान ने कहा था। तो हमारे पास क्या है भाई, अल्लाह का जब फैसला आ गया, अल्लाह के रसूल वही कहेंगे जो नुमाइंदे हैं, तो जो अल्लाह का हुक्म है वही बताएंगे। तो जब आ गया तो मुसलमान के पास अब सही और गलत में फर्क करने का की टेंशन से क्या हो गई, जान छुड़ गई। ये बहुत बड़ी मुसीबत से अल्लाह ने बचा लिया है। आप इसको हल्का समझ रहे हो, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, सारी जिंदगी उनकी डिप्रेशन में, स्ट्रेस में गुजरती है, सही क्या है गलत क्या है, पागलों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। कुरान ने उनके भी नक्शे खींचे हैं, उस मिसाल पे जाऊंगा तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। तो अब मेरे भाई जब अल्लाह ने क्लियर कर दिया हमें, तो अब जैसे जैसे अल्लाह रसूल कह रहे हैं ना, मान लो कि यही ठीक है, बाकी सब क्या है, बोलो गलत।